کوئی تلخی کی بات میں نے کہہ دی ہو تو ان سبھی حاجی صاحبان سے میں معافی چاہتا ہوں جن کو بھی میری بات بری لگی ہے۔ آپ سبھی حاجی صاحبان سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ پوری کلاس ہے آج، یہ مختلف ٹکڑے ہیں کلاس آج، اس کے بعد کتابیں تقسیم ہو جائیں گی، اس سے فارغ ہو کر کے پھر اطمینان سے پروجیکٹر دکھائیں گے، پھر دعا تسلی سے ہو جائے گی، ورنہ افراتفری میں ہوگی دعا۔ اس میں حاجی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد رمی کریں گے تو مغرب کہاں پڑھیں گے؟ جب آپ عصر کی نماز پڑھ کے رمی کرنے جائیں گے تو واپس انشاءاللہ اپنے خیمے میں ہی آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں گے۔ جہاز میں نماز کس طرح پڑھیں گے؟ جہاز میں نماز آپ کی قصر ہوگی، اور تقریباً ساری سعودی ایئرلائنس ہے، سعودی ایئرلائنس میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب جن حضرات کی کسی کی فلائٹ تو ایسے وقت میں ہوگی جن کی بیچ میں کوئی نماز نہیں آئے گی، دلی ایئرپورٹ پر کوئی ایک نماز پڑھ کے روانہ ہوں گے اور مدینہ ایئرپورٹ پہ جا کے پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت قریب آ جائے تو آپ دلی ایئرپورٹ سے ہی باوضو ہو کر کے بیٹھیں۔ جب یہ دیکھیں کہ 1-2 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے، 10-15 منٹ کے بعد ہونے والا ہے، 2 گھنٹے بعد ہونے والا ہے، تو ہم وضو کر کے تب فلائٹ میں بیٹھیں اور وضو کو سنبھال کے رکھیں، اور پھر وہاں جو جگہ بنی ہوئی ہے جہاز کے پچھلے حصے میں، اس میں جدھر کو جہاز چل رہا ہے ادھر کو ہی اپنا رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمارا جو جہاز چل رہا ہے وہ پچھم کی جانب ہی جا رہا ہے۔ باقی اس میں بھی وہ ڈائریکشن بنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا دائیں بائیں ادھر ہونا ہلکا پھلکا وہ بتاتے رہتے ہیں۔ ایک چیز کا دھیان اور رکھیں آپ کہ وضو اس میں استنجا خانے میں جو وہاں ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں اس میں پانی بہت کم استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ وضو کر کے تب ہوائی جہاز پر بیٹھیں اور پھر اسی وضو سے آپ نماز پڑھیں۔ ایک مشورہ اور ہے، جب آپ فلائٹ میں سوار ہوں تو اپنے ساتھ میں چھوٹی سی بوتل ضرور رکھ لیجئے گا پانی والی، چاہے وہ خالی ہی ہو، آپ یہیں سے لے جا رہے ہیں خالی ہی بوتل رکھ لیجئے۔ ہوائی جہاز میں اگر استنجے کا تقاضا آ گیا تو وہاں پر پانی کا استعمال آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ سیٹ پر یہاں ایسے بیٹھے اور پانی اتنی اونچائی پر واش بیسن میں وہاں پر ہے، وہاں سے کوئی طریقہ نہیں ہے جو آپ پانی سے طہارت لے سکیں، ٹشو پیپر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا اپنا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ میں کوئی بوتل رکھتے ہیں، اور جب استنجا کرنا ہوا ٹوائلٹ میں بوتل لے گئے اور پانی بھر لیا پہلے ہی، اور اس کے بعد پانی اس پر رکھ دیا، جب استنجا کرنا ہوا تو پانی سے استنجا کر لیا۔ تو اگر ایسا عمل نہ کیا تو پھر سارا کام ٹشو پیپر سے ہی کرنا پڑے گا۔ کل ہمارا سبق الحمدللہ حج کے 3 فرض ادا ہو چکے تھے اور حج کے 5 واجبات ادا ہو چکے۔ پہلا فرض کیا ادا کیا ہم نے حج کا؟ وقوف و احرام۔ دوسرا فرض وقوف عرفات۔ تیسرا فرض طواف زیارت۔ یہ تیسرا فرض۔ حج کا پہلا واجب، صحیح ہے زور سے بولے، ڈرے نہیں، وقوف مزدلفہ، بہت بہتر ہے ماشاءاللہ۔ حج کا دوسرا واجب
رمی کرنا حج کا تیسرا واجب، قربانی حج کا چوتھا واجب، حلق کرنا پانچواں واجب، طواف زیارت کے بعد سعی کرنا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں بتا دوں، بہت سارے حاجی حضرات مجھے وہاں بہت زیادہ فون کرتے ہیں، وہ کہیں مسئلہ کسی نے سن لیا کسی ایک نے کہ حج کی سعی پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل جاتا، مجھے تو ایسا لگا۔ بڑے فون آتے ہیں کہ حج کی سعی بھی ہم پہلے کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، حج کی سعی پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط بھی تو ہے۔ لوگوں کو شرط معلوم نہیں ہوتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم حج کا احرام باندھ کر اپنے کمرے سے حرم شریف آئے 7 ذی الحجہ کو، اور ایک نفلی طواف کریں۔ نفلی طواف کرنے کے بعد وہ جو نفلی طواف کریں گے، اس نفلی طواف میں 3 چکر میں سعی بھی کریں گے۔ نفلی طواف سے فارغ ہو کر پھر سعی کریں گے، اور اسی احرام سے ہم نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے حج کو جائیں گے، وہ احرام کھولیں گے نہیں۔ اب یقیناً 7 ذی الحجہ کو عزیزیہ میں رہنے والے حاجی حرم آنے کا تصور جلدی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ 7 ذی الحجہ کو بھیڑ بھی ہے، ٹیکسیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، بسیں تو 3 دن پہلے بند ہو جاتی ہیں، اور 7 ذی الحجہ کو ٹیکسیاں بھی بہت پیچھے چھوڑتی ہیں، تقریباً آدھے راستے پہ چھوڑتی ہیں۔ اس آدھے راستے کے بھی وہ کوئی 100 ریال مانگتا ہے، کوئی 200 ریال مانگتا ہے۔ آدھے راستے کے 100-200 ریال دینا، پھر پیدل آدھے راستے چل کے آنا، پھر واپس ٹیکسی بہت مہنگی کر کے اپنی بلڈنگ پر جانا، تو یہ ایک بہت لمبا کام ہو جاتا ہے۔ تو لہذا خالی یہی نہیں کہ بس طواف وہ حج کی سعی پہلے کر لیں گے۔ حج کی سعی کے لیے احرام ہونا ضروری، حج کا طواف نفلی ہونا ضروری ہے، پھر سعی کرنا ضروری ہے، جو کہ عزیزیہ والوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اس کے تعلق سے کوئی بتائے تو اس کی طرف توجہ نہ دیں اور اس کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ نے سن لیا تو سمجھ میں آ گیا، اب سب طواف زیارت کے بعد ہی سعی کریں گے، اس سے پہلے سعی کرنے کی بات چھیڑیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو یہ حج کا 5واں واجب سعی۔ اب طواف زیارت کے بعد اور سعی کے بعد اب ہمارا آخری کام باقی ہے۔ وہ آخری کام ہے طواف وداع، جو حج کا 5واں واجب ہے۔ طواف وداع جس وقت ہم اپنے ملک روانہ ہوں گے، مثلاً کل ہماری واپسی کی فلائٹ ہے، یا کچھ حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہونے والے ہوں گے، چاہے کسی کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہو یا کسی کو اپنے وطن واپس آنا ہو، مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے۔ طواف وداع اپنے انہی سادے کپڑوں میں ہوگا، اس کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی کپڑوں میں جائیں باوضو ہو کر کے، مرد بھی خواتین بھی، اور جا کر کے نیت کر لے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف وداع کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد طواف کے 7 چکر نارمل طریقے سے ادا کر لیں۔ طواف کا طریقہ سارا وہی ہے جو اب تک آپ بہت سارے طواف کر چکے ہیں، اس میں رمل بھی نہیں ہے کیونکہ سعی نہیں ہے اس کے بعد۔
اور طواف وداع کے 7 چکروں سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لے، اور اس کے بعد اب آپ دعا جب مانگیں گے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رو رو کر کے دعا مانگیے گا، آپ کو خود بخود ہی رونا آئے گا کہ اب ہم بیت اللہ شریف سے جدا ہو رہے ہیں، اب ہماری روانگی ہے، اب ہم جب یہاں سے نکل جائیں گے، اب اس سفر کا یہ آخری ہمارا دیدار ہے بیت اللہ کا، اللہ رب العزت دوبارہ پھر آنے کا موقع عنایت کر دے، وہ اس کی رحیمی کریمی ہوگی، لیکن اس سفر کا یہ آخری دیدار ہم کر رہے ہیں، اس تصور کے ذہن میں آتے ہی آپ کی ہچکیاں بند جائیں گی، جیسے کوئی اپنے عزیز سے بچھڑ کر کے روتا ہے چیخیں مار مار کر کے، اس طرح سے لوگ روتے ہیں، اور اپنا بھی تجربہ یہی ہے کہ بے ساختہ رونا آتا ہے۔ بے شمار دعاؤں میں آپ ایک دعا اللہ رب العزت سے یہ بھی مانگے، رب کریم میں وقت کی کمی کی وجہ سے رخصت تو ہو رہا ہوں، دل تو نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اور دل چاہتا ہے رہوں، لیکن قانونی مجبوری ہے، میں رہ نہیں سکتا، مجبوری میں جانا مجھے پڑ رہا ہے، لیکن رب کریم میں بس ایک آخری التجا، آخری دعا یہ کر رہا ہوں کہ میرا یہ آنا، میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو، اس کے بعد بھی بار بار کی حاضری کا انتظام فرما دینا، بار بار کی حاضری کی توفیق عطا فرما دینا۔ یہ دعا مانگتے ہوئے اور بیت اللہ کو دیکھ کر کے اور آنسو بہا رہے ہوں گے آپ، وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ حاجیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب رخصت ہوتے ہیں، نکلے، پھر مڑ کے دیکھا بیت اللہ کو، پھر آگے چلے، پھر مڑ کے، جب تک باہر نہیں نکل جاتے بار بار مڑ مڑ کر کے بیت اللہ کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو طواف وداع کا مردوں کا ہے اور خواتین کا ہے، ان خواتین کا جنہیں کوئی عذر نہیں ہے۔ البتہ ایسے وقت میں کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی جنہیں عذر لاحق ہوگا، کچھ خواتین ایسی ہوں گی جنہوں نے 12 تاریخ اپنے عزیزیہ آنے کے بعد پھر کسی وقت موقع ملا 13 میں یا 14 میں یا 15 میں آ کر کے نفلی طواف ادا کر لیا، نفلی طواف ادا کر لیا، اس کے بعد انہیں ناپاکی کا عذر شروع ہوا۔ کچھ خواتین ایسی بھی ہوں گی جو حج کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی عزیزیہ میں، اب 13-14 میں جانے کا موقع بھی نہیں ملا، طواف نفلی طواف نہیں کر سکی اور انہیں ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا۔ تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جنہوں نے حج سے آنے کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا ہوگا، وہی نفلی طواف ان کا طواف وداع بن جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، جنہوں نے حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی نفلی طواف کر لیا ہے تو اب ان کو ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا، فلائٹ تیار ہے، تو اب انہیں طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نفلی طواف ان کا طواف وداع بن جائے گا۔ اور جن خواتین کو کوئی نفلی طواف کرنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا تھا کہ ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا اور اب اپنے ملک کی روانگی بھی ہو گئی یا مدینہ منورہ کے لیے روانگی طے ہو گئی، تو ان کے اوپر سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا، ان کے اوپر سے طواف وداع معاف ہو جائے گا، اب انہیں طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی دم بھی واجب نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنے حاجی کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ حرم جائیں،
حرم جانے کے بعد جو گیٹ نمبر 1 خاص طور سے ہے، اس گیٹ نمبر 1 سے کتنی بھی پیچھے تک ہٹ کر کے دیکھیں وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو کلاک ٹاور آپ نے ابھی تک تصویروں میں دیکھا یا جو حج کر کے آئے ہیں کلاک ٹاور دیکھ چکے ہیں، وہ کلاک ٹاور کے دروازے کے سامنے سے بھی کھڑے ہو کر اگر دیکھیں گے تو انہیں بیت اللہ صاف نظر آ جائے گا۔ تو اب وہ خواتین چونکہ مسجد حرم کے اندر، حرم شریف کے اندر جا نہیں سکتی، تو وہ دور سے ہی بیت اللہ کو دیکھ کر کے دعا مانگیں گی، اور جو بھی کچھ انہیں مانگنا ہے وہ مانگنا ہے، اپنی حاضری بار بار ہو اس کے لیے بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر کے اب ملک واپس آنے والے اپنے ملک آ جائیں گے، اور مدینہ منورہ جانے والے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ جب اپنے ملک آنے کے لیے وہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو حاجی صاحبان اپنے ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان، بسکٹ، نمکین وغیرہ ضرور لے کر کے جائیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد کچھ کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ صحیح وقت پر آئی اور وہ صحیح وقت پر چلے گئے، کچھ کی 4 گھنٹے لیٹ ہے، کچھ کی 12 گھنٹے لیٹ ہے۔ یہ ہم نظارے ہر سال وہاں دیکھتے ہیں کہ 12 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتی ہیں، ان کو جدہ ایئرپورٹ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ بس اب وہ 4 گھنٹے لیٹ ہوں یا 6 گھنٹے یا 8 یا 12 جو بھی ہو، ان کو وہی رہنا پڑتا ہے۔ تو اپنے ساتھ میں کھانے کا کچھ سامان بھی لے کر کے جائیں، اپنے ساتھ میں پانی کی بوتلیں بھی رکھ لیں۔ کیوں؟ وہاں پر کھانا ایک بسکٹ بھی اگر آپ لیں گے بہت مہنگا ملے گا، ایک پانی کی بوتل بھی لیں گے بہت مہنگی ملے گی۔ آپ اپنے ایئرپورٹ پہ ہی دیکھتے ہیں کہ جو چائے عام طور سے 10-20 روپے کی یہاں ملتی ہے، وہاں 150-200 روپے کی ملتی ہے۔ تو وہاں کے ایئرپورٹ کا بھی یہی اصول ہے، وہاں بھی جو چیز عام طور سے 2 ریال میں مل رہی تھی بوتل پانی کی، اب یہاں پر پتہ چلا کہ 10 ریال میں 20 ریال میں مل رہی ہے۔ اب حاجی جی اتنی سی بوتل کو لے کے 20 ریال کی سن کر کے اب وہ حساب جوڑیں گے کہ میں 22 روپے 40 پیسے کا ریال لایا ہوں۔ اب کاپی لے کر کے بیٹھیں گے، اور جب پتہ چلے گا کہ اتنے روپے بن گئے تو ان کی پیاس خود بخود ختم ہو جائے گی، وہ بیچارے پانی لیے بغیر ہی صبر کریں گے۔ تو ایسا نہ ہو، آپ وہیں سے مکہ مکرمہ سے بہت پانی کی بوتلیں ملتی ہیں، آپ لے لیجئے، خرید لیجئے، لے کر کے آئیے، اور کچھ نہ کچھ ریال اپنے ساتھ میں بچا کر کے لائیں ایئرپورٹ کے لیے۔ وہاں پر بھی اچانک کچھ نہ کچھ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے، کرونا سے پہلے، میں ریال چینج کرانے گیا تو دیکھا ایک حاجی صاحب 10 کے 2-3 نوٹ لیے کھڑے ہیں لائن میں۔ تو میں نے ایک کام یہ کیا کہ بھی جو ریال چینج کرنے جا رہے ہیں، میں نے سوچا انہی سے میں ریال لے لوں اور انڈین پیسے دے دوں۔ اب ان سے پوچھا حاجی صاحب کتنے ریال بدلنے ہیں؟ کہ وہ 30 ریال بدلنے ہیں مجھے۔ اب نے کہا حاجی صاحب لائن سے نکل جاؤ، 30 ریال واپسی کب ہے؟ کہ کل جا رہے ہیں ہم، کہ ان 30 ریال کو جیب میں رکھ لیجئے، اور جدہ ایئرپورٹ میں ضرورت پڑ سکتی ہے، ان کو انڈین مت بنواؤ، ریال ہی لے کر کے جاؤ۔ اگر کوئی خرچہ ایسا آ گیا تو کوئی بات نہیں، وہ استعمال کر لینا، نہیں تو گھر پہ رکھ کے یادگاری کے طور پہ اپنے گھر پہ رکھنا کہ ان ریالوں کو میں حج کر کے آیا ہوں ان ریالوں سے، تو یہ یادگاری کے طور پہ آپ کے گھر رہیں گے۔ پھر کوئی حاجی آنے والا ہوگا، اس حاجی کو تحفتاً دے دینا کہ لو بھائی ان ریال سے تم وہاں پر کچھ نہ کچھ لے لینا۔ تو اس بات کا خیال خاص طور سے رکھنا ہے۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارا پورا سبق مکمل ہو گیا کہ ہمارے حج کے 3 فرض بھی ادا ہو گئے،
6 واجبات بھی ادا ہو گئے اور اب وطن والے وطن واپس آ رہے ہیں اور مدینہ منورہ والے مدینہ منورہ واپس جا رہے ہیں۔ یہاں تک تو سبق یہ مکمل ہے، لیکن اب بہت سارے ٹکڑے ہیں جن ٹکڑوں کا بتانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد جب بقرعید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ہم یہاں رہتے ہوئے نہ تو پھر بال کاٹتے ہیں نہ ہی ناخن کاٹتے ہیں، یہ عمل ہوتا ہے۔ وہاں پر حاجی حضرات چاند دیکھنے کے اگلے دن دوسرے دن اب یہ مسئلہ فون کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ چاند نظر آ چکا، اب ہم بال ناخن تو کاٹ نہیں سکتے۔ تو مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ حکم حاجی صاحبان کے لیے نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے والی بات حاجی صاحبان کے لیے نہیں ہے، یہ پابندی حاجی صاحبان کے اوپر بال اور ناخن کی پابندی حج کا احرام باندھنے کے بعد شروع ہوگی۔ اب چونکہ حاجی آپ تو وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں، آپ حضرات کا تو تعلق جو ہے وہ دوسرے سلسلے سے ہے، اس وقت آپ کا حکم الگ ہے، لہذا حاجی حضرات 7 ذی الحجہ کو اپنے ناخن بھی کاٹیں گے، بغل کے اور دیگر بال بھی صاف کر کے تب حج کرنے کے لیے جائیں گے صاف ستھرے ہو کر۔ آج دوپہر ایک صاحب کا سوال آیا تھا کہ آپ نے تو یہ بتایا تھا کہ 7 تاریخ میں ناخن اور غیر ضروری بال صاف کر لیں، اور وہاں چاند نظر آنے پر تو پابندی ہے، ہم یہاں جو بال نہیں کاٹتے ہیں۔ تو ہم نے کبھی بتایا تو میں نے اس دن بھی تھا، لیکن آج پھر بتا دوں کہ چاند دیکھنے سے بال کاٹنے کی ناخن کاٹنے کی پابندی حاجیوں کی نہیں ہے۔ حاجیوں کی پابندی کب شروع ہوگی؟ احرام کی نیت اور تلبیہ کرنے کے بعد ان کے اوپر یہ پابندی ہوگی۔ چلیے، ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے، وہاں پر فراڈ فون بہت زیادہ آئیں گے، اور آپ کی لاٹری نکل گئی، آپ کا اتنا انعام نکلا، آپ اتنے یوں کر دیجئے، اتنے پیسے جمع کر دیجئے، اتنے 100 کا ریال کا ریچارج کرا دیجئے۔ آپ اس سے بالکل ہوشیار رہیں گے، آپ کو اس کے چکر میں نہیں آنا ہے۔ چلیے، اب اس کے بعد آئیے کچھ ضروری باتیں بتا دوں، جب یہاں سے آپ پیکنگ کریں گے، یہاں سے جب مدینہ منورہ جانے کے لیے پیکنگ کریں گے تو مدینہ منورہ کے لیے ایک سوال بھی آیا اسی پرچے میں کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے کیا سامان لے کر کے جائیں۔ مدینہ منورہ کے لیے آپ کو پکانے والا سامان اپنے بیگ، جو الگ بیگ بنائیں گے اس میں کھانا پکانے والا کوئی سامان نہیں رکھنا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کے ہوٹل پر آپ کھانا نہیں بنا سکتے۔ اپنے اس بیگ میں آپ کپڑے رکھیں گے، جو بھی 2-3 جوڑی کپڑے پہننے کے کام آئیں گے، ان 8-9 دن میں بس اتنے کپڑے رکھیں گے، صابن وغیرہ ایک آدھ رکھ لیں گے اور مسواک رکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بسکٹ، نمکین وغیرہ اس طرح کی کھانے کی چیزیں سوکھی رکھ لیں گے۔ یہ مدینہ منورہ کا ایک بیگ الگ سے بنائیں گے۔ آپ لگیج میں مثال کے طور پہ آپ 6 جوڑی کپڑے لے جا رہے ہیں تو 6 کے 6 جوڑی کپڑے لگیج میں مت ڈالنا، بلکہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہے جو آپ کے ساتھ رہے گا فلائٹ میں بھی، 1-2 جوڑی کپڑے اس والے بیگ میں رکھ لینا۔ کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا لگیج والا سامان دوسری بس میں جا کر کے کسی اور بلڈنگ پر پہنچ جاتا ہے، کسی کا شام تک آ جاتا ہے، کسی کا 2 دن بعد واپس آتا ہے۔ پچھلے سال بھی کئی سارے حاجیوں کے ساتھ میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو لہذا اب ہمارے کپڑے گندے ہو چکے، میلے ہو چکے اور سارے کپڑے ہمارے لگیج میں جا چکے ہیں، تو اب ہم پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے
اپنے ہینڈ بیگ میں کم سے کم 2 جوڑی کپڑے آپ ضرور رکھ لیں۔ یہ مدینہ منورہ کے تعلق سے ہے۔ مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ، پورے سفر کے لیے جن حضرات کی جو دوائیاں یہاں پر چلتی ہیں وہ ضروری دوائیں ضرور ساتھ میں رکھیں۔ آپ کسی کو شوگر ہے تو شوگر چیک کرنے والی مشین، بی پی ہے تو بی پی والی مشین وہ بھی رکھیں۔ شوگر کی، بی پی کی دوائی اور جس چیز کی بھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں وہ یہیں سے رکھ کر کے ڈاکٹر سے پرچہ لکھوا کر کے اور پھر لے کر کے جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ 40 دن کی دوائی اتنی ساری لے کے جا رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پرچہ لکھوا لیجئے اور پرچہ ان دوائیوں کے ساتھ میں رکھیے، تاکہ آپ کی چیکنگ کے وقت میں یہ بات صاف ہو جائے کہ انہیں چونکہ اس چیز کا مرض ہے اور ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھ کے دی ہے، یہ ان کے اپنے استعمال ہی کے لیے ہے، تو وہ دوائی رکھیں۔ کوئی مشورہ دے گا دوائی لے جانے کی ضرورت نہیں، وہاں پر ڈسپینسری بہت ہے۔ بھائی وہاں پر جو ڈسپینسری ہے، وقتی طور سے کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، تو ان چیزوں کے لیے ہے۔ آپ کی مستقل شوگر ہے، آپ کا تھائرائیڈ ہے، آپ کو دل کی پرابلم ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہے، وہ جو روزمرہ آپ کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان ضروری دوائیوں کو بھی ضرور لے کر کے جائیں۔ اب آئیے مکہ مکرمہ کے لیے کیا سامان لے کر کے جانا ہے؟ ہاں، مکہ مکرمہ میں جب آپ اپنی بلڈنگ پر ٹھہر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ماشاءاللہ کچن ملے گا، وہاں سلنڈر بھی ملے گا، چولہا ملے گا، اور کھانا آپ کو وہیں بنانا ہے۔ اب اختیار ہے آپ کو، چاہے تو کوئی شخص مستقل کھانا ہوٹل سے خرید کے لائے اور کھائے، ہوٹل پہ کھا لے، یا ہوٹل سے خرید کے لا کر کے اپنے کمرے میں کھا لے پورے سفر میں، یہ اس کی مرضی ہے۔ کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بنا سکتے ہیں، انہیں بنانے میں کوئی دقت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، تو پھر اس کے لیے آپ آٹا، گھی، مسالے اور اس طرح کی چائے کی پتی، چینی وغیرہ وغیرہ وہ سب پیکنگ میں ہونی چاہیے۔ دالیں ہیں پیکنگ میں ہوں، چینی ہو پیکنگ میں ہو، چاول ہو پیکنگ میں ہو، آٹا، گھی بھی پیکنگ میں ہو، جتنی بھی چیزیں آپ لے کے جا رہے ہیں، مسالے وسالے سارے پیکنگ والے ہونے چاہیے۔ آپ دال بھی لے کے جائیے، چاول بھی لے کے جائیں، آٹا بھی لے کے جائیں، سب کچھ لے کے جائیں، تاکہ آپ وہاں کچن کا استعمال کریں، کھانا اپنے روم پر بنائیں۔ اب یہ سامان آپ 2 ہیں یا 4 ہیں، اپنی ضرورت کے حساب سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اتنے کلو آٹا، اتنے کلو چاول، اتنا، بلکہ جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں اتنا کھانے پکانے کا ہر سامان لے کر کے جائیے، تاکہ اس کی پوری لسٹ بھی انشاءاللہ آپ کے گروپ پر آ جائے گی کہ کیا کیا لے کر کے جانا ہے۔ وجہ یہ میں بتاؤں آپ کو کہ مثال کے طور پہ وہاں مستقل ہوٹل پہ کھاتے کھاتے آپ اکتا جائیں گے، وہ یہاں بھی کھائیں تو یہاں بھی اکتا جاتے ہیں، وہاں تو پھر تھوڑا سا مزاج سے کچھ تھوڑا ہٹ کر کے بھی ہوتا ہے۔ ایسا کھانا نہیں ہوتا جیسے آپ کے دلی کی نہاری اور دلی کا قورمہ، دلی کا اسٹو، دلی کے کباب، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تھوڑا سا کچھ بدلاؤ ہوتا ہے۔ تو اب دل کر رہا بھائی کچھ نہیں، کھچڑی بنا لی اور کھچڑی کھا کے جلدی حرم پہنچ گئے، آئے حرم سے اور جلدی ہے، کھچڑی بنا کے کھا کے سو گئے، دال چاول بنا کے سو گئے، کبھی روٹی بنا لی، کبھی سبزی بنا لی، کبھی گوشت بنا لیا، یعنی کبھی ہوٹل سے کھا لیا، کبھی بنا لیا۔ ہوٹل پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ گئے اور لے کے چلے آئے، وہاں پر بھی ہوٹل پہ بھی 2-2 گھنٹے لائن لگ کے تب کھانا لانا پڑتا ہے۔ 2 گھنٹے ہوٹل پہ لگیں گے لائن میں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ بنا لیں گے، اپنے روم پہ۔ اچھا، اب ایک کام اور کریں سارے مرد، کل سے ہی ایک تو کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ لیں سارے مرد، دوسرے آلو کیسے کٹیں گے، پیاز کیسے کٹے گی، آٹا کیسے گوندھے گا، کم سے کم آٹا گوندھنے تک کی پریکٹس کر لیں، سبزی کیسے کٹے گی اس کی پریکٹس کر لیں،
اب یہ میں مذاق ہے تو بات مذاق کی، لیکن حقیقت ہے ہماری حجن کھانا بنا رہی ہے، ادھر واشنگ مشین میں ہم نے کپڑے ڈال دیے، چلو حجن تم یہ کرو میں کپڑے کھنگال لیتا ہوں، تم یہ کرو میں آلو کاٹ لیتا ہوں، تم یہ کرو میں ذرا پیاز کاٹ لیتا ہوں۔ وہاں پر بھی دیکھو طواف، 2 طواف میں نے بھی کیے، 2 طواف حجن نے بھی کیے، جتنا میں تھکا ہوں اتنی ہی حجن بھی تھکی ہے، تو حجن بھی اتنی تھکی، میں بھی اتنا تھکا، اور آنے کے بعد اب حجن کھانا بھی پکائے، حجن کپڑے بھی دھوئے، یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، نا انصافی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی خواتین کا وہاں پر ہاتھ بٹانا ہے۔ ہاں نہیں، یہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں میں، ورنہ وہاں پر کیا ہے، ذرا سا دیر ہو گئی تو وہاں گالیاں بکتے ہیں، وہاں چٹیاں پکڑ کے لات گھونسے بجانے لگتے ہیں، یہ منظر سامنے ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، یہیں سے نارمل ہونا سیکھیں۔ جس کسی کی بیوی کو گالی دینے کی عادت ہو وہ گالی دینے کی عادت چھوڑ دیں، یہیں سے ابھی پریکٹس کرے، اور بیوی کے ساتھ میں تعاون کرنے کا پورا جذبہ لے کر کے جائے اور وہاں پر تعاون کرے۔ اس میں کوئی یہ نہ سوچے ایسا کرنے سے تو میں جورو کا غلام بن جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آپ کبھی آٹا گوندھ دیتے، آپ کبھی سبزی کاٹ دیتے، آپ کبھی کچھ اور کر دیتے، اماں عائشہ کچھ اور کام کر رہی ہے آپ اس کام کو کر لیتے۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ تو جورو کا غلام بن گیا، کہ ہاں میں نبی کا غلام ہوں اس لیے جورو کا غلام ہوں، میرے نبی نے اپنی بیوی کی معاونت کی ہے تو اس لیے میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہوں۔ اس میں اگر غلام ہونے کا تمغہ ملتا ہے تو مجھے نبی کا تمغہ مل گیا، نبی کی غلامی کا تمغہ مل گیا، تو اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے یہ بھی پورا ہوا۔ اب آئیے طواف زیارت کا مسئلہ کل میں نے بہت واضح طریقے سے بتایا تھا، پھر بھی اس میں کافی حضرات کو مغالطہ رہا، سمجھ میں نہیں آیا۔ آج بھی کئی حضرات کے فون آئے کہ جی وہ ہماری بات سمجھ میں پوری طرح سے آئی نہیں، کئی فون آئے، ہم نے کوئی بات نہیں، میں اس موضوع کو پھر آج سمجھا دوں گا، آج تو سارے سبق کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اس میں کل ہم نے بتایا تھا کہ طواف زیارت کا جو وقت ہے 10 تاریخ کا پورا دن پوری رات، 11 کا پورا دن پوری رات، 12 تاریخ کو سورج چھپنے سے پہلے تک طواف زیارت کرنے کا وقت ہے۔ اگر کسی مرد نے، کسی پاک خواتین نے طواف زیارت 12 تاریخ کے سورج چھپنے سے پہلے نہیں کیا تو سمجھ لو بعد میں کرنا بھی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے بکرے کا دم بھی دینا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر کوئی 12 کے سورج چھپنے سے پہلے طواف زیارت نہ کر سکا، مرد یا پاک خواتین، تو طواف زیارت کرنا بھی پڑے گا بعد میں، اور دیر ہونے کی وجہ سے دم بھی دینا پڑے گا۔ دیکھو طواف زیارت کے بغیر، میں نے کل مسئلہ بتایا تھا، جب تک طواف زیارت مرد اور خواتین دونوں نہیں کر لیں گے، وہ دونوں اپنے زوجین کے تعلقات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ تو اس لیے طواف زیارت تو ہر حال میں کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اسی لیے میں نے مشورہ دیا تھا کہ 10 تاریخ میں چھیڑنا نہیں اور 12 کے لیے چھوڑنا نہیں۔ وہ بھی تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ ایک سال یہ ہوا، میں 12 تاریخ کو ہم 3-4 ساتھی تھے، رمی کر کے عصر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نکلے خیمے سے، رمی کی، عصر آگے جا کے پڑھی اور دوڑ لگائی ہم نے، پیدل چلے، اور الحمدللہ مغرب کی نماز سے بہت پہلے
ہم حرم میں پہنچ گئے۔ اب ہم مغرب کے لیے وضو کر رہے تھے تو ایک صاحب کا فون آیا، وہ اپنی ٹریننگ والے ہی تھے، ان کے پاس نمبر تھا کہ میں ابھی تک طواف زیارت نہیں کر پایا اور میں بس حرم پہنچنے ہی والا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ ہم نے بھائی اب تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ بس سوچا تھا کہ آج کر لیں گے۔ ہم نے کہ جب اب سورج چھپنے میں تقریباً 10-12 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور ابھی آپ حرم پہنچے بھی نہیں، آتے آتے آپ کو سورج غروب ہو جائے گا حرم کی باؤنڈری پر ہی۔ اب آپ آ کر کے اطمینان سے جب بھی موقع ملے، مغرب بعد موقع ملے مغرب بعد طواف زیارت کریں، اور عشاء بعد موقع ملے عشاء بعد طواف زیارت کریں۔ اور میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت بھیڑ اتنی ہے کہ پسلیاں آپس میں گھس رہی ہیں، اتنا منظر خراب ہے، لہذا آپ آ کر کے مغرب پڑھ کے سائیڈ میں ہی کچھ عبادت کرنا، عشاء کی نماز پڑھ کے طواف زیارت کرنا۔ اب تو چونکہ دیر ہو ہی چکی ہے، سورج تو غروب ہو گیا، وہ وقت تو آپ کو نکل چکا، لہذا مغرب بعد بھیڑ میں نہ جا کر کے عشاء کے بعد طواف زیارت کرنا اور ایک دم بکرے کا ادا کر دینا۔ اب جیسے ہی بکرے کا دم کا نام سنا تو ایک دم اچھل گئے وہ صاحب، سمجھ گئے، اور ان کا بھی دم نکلنے کو شاید تیار ہوگا، لیکن مسئلہ تو یہی ہے آپ کا دم نہ نکلے۔ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 تاریخ میں وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، زوال کے بعد تو رمی کا وقت ہے، رمی کر کے آئے دھیر اور جیسے تیسے بھیڑ بہت ہو جاتی ہے تو وہاں پہنچتے پہنچتے پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس لیے 12 تاریخ کے لیے نہیں چھوڑنا ہے، 11 تاریخ میں ہی دن میں یا رات میں طواف زیارت کو نمٹا لیں۔ اس میں بھی بہتر ہے کہ رات کے وقت کو منتخب کریں تو زیادہ آسانی ہوگی۔ تو یہ تو رہا طواف زیارت کا مسئلہ مردوں کے لیے اور پاک خواتین کے لیے۔ اب مسئلہ کل ہم نے بتایا تھا کہ جن خواتین کو آج طواف زیارت کرتے وقت ناپاکی کا عذر ہے، یعنی 10 تاریخ میں ہی ان کو یا 10 تاریخ سے پہلے ناپاکی کا عذر شروع ہو گیا اور ان کی پاکی ابھی نہیں ہوئی کہ فلائٹ جانے لگی، تو ان کے لیے پہلے میں وہ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ مسئلہ بتا دوں۔ جن خواتین کو ناپاکی کا عذر ہے وہ انتظار کریں گی پاک ہونے کا۔ اب مثال کے طور پر ان کو پاکی حاصل ہوئی 13 ذی الحجہ کو یا 14 ذی الحجہ کو، 12 تاریخ سے غروب سے پہلے تک کا تو وقت ہے، لیکن ان کی پاکی حاصل ہوئی 13 تاریخ میں یا 14 میں، جب بھی پاکی حاصل ہوگی یہ غسل کر کے اور آ کر کے طواف زیارت کر لیں گی۔ انہوں نے جو 12 کے غروب سے پہلے تک طواف زیارت نہیں کیا، دیر کر دی، 13 میں کیا یا 14 میں کیا، لیکن کیوں کیا؟ کیا مجبوری تھی؟ اللہ کی طرف سے عذر تھا، ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اگلی بات بتائی تھی، کسی خاتون کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ 10 تاریخ کو انہیں شروع ہو گیا عذر اور 15 تاریخ میں 15 ذی الحجہ کو ان کی فلائٹ تھی اور 15 تاریخ تک ان کی پاکی حاصل نہیں ہوئی اور فلائٹ تیار ہے، کوشش کی کہ فلائٹ آگے بڑھ جائے لیکن وہ بھی نہیں بڑھی، تو ایسی خواتین کو ہم نے مشورہ دیا تھا وہ اپنی پوری پیکنگ تیاری کے ساتھ حرم میں آئیں اور اسی ناپاکی کے حالت میں طواف زیارت کر لیں، تو اس ناپاکی کے حالت میں ان کا وہ فرض ادا ہو جائے گا، میاں بیوی کا جو حرام ہونے کا مسئلہ تھا وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ بتایا تھا، اگر کسی نے طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں کیا،
اگر پاک ہونے کے بعد دہرا لیا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن پاک ہونے کی نوبت نہیں آئی اور دہرانے کی بھی نوبت نہیں آئی اور ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر لیا، تو اس ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی وجہ سے ان پر اونٹ کا دم واجب ہوگا۔ وہ اس دن ابھی اسی سفر میں یا گھر آنے کے بعد اونٹ کے دم کے پیسے وہاں حرم میں پہنچا دے، کسی جانکار کے ذریعے سے پہنچائے جو بہت سیدھا سچا شریف آدمی ہو۔ ایسے کو مت دینا جو یہاں پر پہلے سے لوگوں کو ٹوپیاں اڑاتا ہو، لوگوں کو ٹوپیاں اڑانے والے کو مت دینا، کسی صحیح انسان کو دینا۔ کل جب میں نے یہ سبق پڑھایا تھا تو ہمارے ایک حاجی صاحب نے آ کر کے یہ سوال کیا تھا کہ جب حج بدل دوسرے کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو پھر خاتون کو اگر عذر لاحق ہو گیا تو اس کی طرف سے مرد طواف زیارت کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ان کا سوال تھا۔ تو بہرحال اب سوال ذہن میں سب کے آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، اور ان کے علاوہ بہت سو کے ذہن میں بھی ہوگا، تو کوئی آنا بری بات نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے سوال کر لیا کہ جب طواف وہ حج بدل دوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں تو طواف زیارت حجن کی طرف سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ان کو ہم نے بتایا کہ دیکھیے حج بدل یا تو کیا جاتا ہے مردے کی طرف سے، مردہ خدا کے حج نہیں کر سکتا تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ زندہ آدمی حج بدل اس کی طرف سے پورے ارکان ادا کر دے، ایک دو نہیں سارے ارکان ادا کرے گا۔ یا زندہ شخص ہے لیکن اتنا بیمار ہے، اتنا معذور ہے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کی طرف سے حج بدل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ خود سفر کے قابل نہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، تو اس کے اس عذر کی وجہ سے یہ دوسرا آدمی حج کے پورے ارکان ادا کر رہا ہے، پورا حج کر رہا ہے، وہ حج بدل ہو رہا ہے۔ یہاں جو خاتون ہے زندہ بھی ہے، حج بدل مردہ کی طرف سے تھا تو یہاں خاتون زندہ بھی ہے، اور یہاں خاتون چلنے پھرنے سے معذور اور مجبور بھی نہیں ہے، تو لہذا ان کی طرف سے طواف زیارت ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مردے کی طرف سے کیسے حج ادا ہو اس کی صورت شریعت نے بتائی، اس کی شکل شریعت نے بتائی، اس کا طریقہ شریعت نے بتایا۔ معذور آدمی ہے، چل پھر نہیں سکتا، تو اس کا طریقہ اس کے سر سے فرض کیسے ادا ہو شریعت نے یہ بھی طریقہ بتا دیا۔ اسی طریقے سے کسی خاتون کو عذر لاحق ہو گیا، پاکی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو شریعت نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ وہ اسی حالت میں طواف کرے اور ایک اونٹ کا دم دے دے۔ تو بہرحال میں نے جو ان کے چہرے کو پڑھا وہ مطمئن نہیں ہوئے، ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ البتہ کچھ دیر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے چلے تو گئے، لیکن جیسے آدمی کسی مسئلے کو پوچھتا ہے، پوچھنے کے بعد سمجھ کر کے اور سن کر کے اچھا ٹھیک ہے جی، وہ ایک انداز ہوتا ہے، وہ میں سمجھ گیا تھا کہ ابھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ جیسے ایک صاحب رمضان میں آئے میرے پاس مسئلہ پوچھنے، میں مسئلہ پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھ کے سنا رہا تھا فقہ کی، کہ اگر کوئی روزے دار ہے اور وہ انجیکشن لگوا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اس پر تھوڑی بحث کی کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا، روزے سے دوائی پہنچ جاتی، یوں ہوتی وہ ہوتی۔ جب میں نے ان کو خوب بتایا، تسلی دی، تو اخیر میں وہ یہ کہہ کے اٹھنے لگے کہ میرے حلق سے بات نہیں اتری۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے مسئلہ قصور مسئلے کا ایک تو ہے مسئلہ، ایک تو ہے مسئلہ اور ایک ہے آپ کا حلق، دو چیزیں ہو گئیں۔ تو دیکھو الحمدللہ مسئلہ تو اپنی جگہ پوری طرح درست ہے، البتہ آپ کا حلق درست نہیں ہے، حلق میں چھالے ہیں،
کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا حلق میں چھالے ہیں، لقمہ بہترین قورمے کا ہے، نہیں اتر رہا ہے، نہیں اترتا، کبھی پانی کا گھونٹ نہیں اترتا ہے، کبھی وہ لقمہ نہیں اترتا ہے، تو وہ اسی رمضان کی بات ہے، میرے حلق سے نہیں اترا، ہم نے آپ حلق کا علاج کرائیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، شریعت کی بات آپ کے اس حلق میں نہیں اتر رہی تو آپ کو کون سی بیماری ہے؟ شریعت سے بیزاری کی بیماری ہے۔ آپ شریعت پہ وہ یعنی کہ اطمینان نہ کرنے کی آپ کے حلق میں بیماری ہے، اس کا علاج کرا لیجئے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ آپ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ تو میں کل والے بھائی کو میں ہوں گے، اس وقت موجود ہوں گے، میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے یہ میرا مغالطہ ہو، ان کو تسلی ہو گئی ہو اور مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہو، اگر تسلی ہو گئی تو بہت بہت شکریہ، اور تسلی نہیں ہوئی تو میں ہاتھ جوڑ کے پھر گزارش کرتا ہوں میرے اپنے محترم بھائی سے کہ وہ اللہ کے واسطے شریعت کے مسئلے کو سن کر کے اپنی تسلی حاصل کر لیں، اور ان کے علاوہ اگر کسی اور بھائی محترم کے ذہن میں اگر یہ اشکال رہا ہو کہ یار سمجھ میں بات نہیں آئی، تو بات کو، یہ مسئلہ میرے اپنے گھر کا نہیں ہے، میری اپنی لکھی ہوئی کتاب کا نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام کا مسئلہ بتایا ہوا ہے، وہ میں نے آپ تک نقل کر دیا ہے، اس لیے کسی کے ذہن میں کوئی خلش نہیں ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کل والے بھائی سے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں نے ان کا نام نہیں لیا، نشاندہی نہیں کی، لیکن جو میں نے محسوس کیا تھا میں نے اپنا احساس بتا دیا، اور اپنے اس احساس کے تناظر میں مزید اس مسئلے کو کھول کر کے بتا دیا تاکہ کسی کے ذہن میں ذرہ برابر بھی اشکال نہ رہے۔ جیسے ایک آج فون کیا کہ اگر کسی خاتون کو ناپاکی ہے تو بس اونٹ کا دم دینے سے کام ہو جائے گا، ہم نے کہا نہیں، اونٹ کا دم پہلے نہیں دیا جائے گا، پہلے تو اسی حالت میں طواف زیارت کرنا ہوگا، پھر بعد میں دم دیا جائے گا کہ اچھا طواف کرنا بھی ہوگا۔ بھائی طواف کرنا ہی تو ہے، بھائی یہ مسئلہ سمجھ لو، طواف اسی حالت میں کرنا ہی تو ہے، اب اس حالت میں کر لیا تب دم ہے، تو کرنا تو ہر حال میں پڑے گا۔ اب ایک چیز میں اور پیچھے پہنچ جاؤں، 10 تاریخ میں جب ہم مزدلفہ سے منی آ رہے تھے، کسی خاتون کو یہ محسوس ہو، ان کو اپنے ایام کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایام آج شروع ہو سکتے ہیں یا شام تک شروع ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے ان کے آثار بھی انہیں محسوس ہونے لگتے ہیں، اگر کسی خاتون کو یہ لگے کہ آج 10 تاریخ میں دوپہر تک یا شام تک کسی وقت بھی میرا عذر شروع ہو سکتا ہے، ان خاتون کے لیے، ان حاجی حجن کے لیے مشورہ لے لیجئے۔ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے خیمے میں مزدلفہ سے اپنے خیمے میں سامان رکھیں، تقریباً 8 بجے 7-8 بجے اپنے خیمے میں آ جائیں گے، اور سامان رکھ کے اسی وقت کنکری لے کر کے اور اس ارادے سے نکل جائیں کہ واپس نہیں آنا، حرم جانا ہے، کنکری مارتے ہوئے شیطان کو، بڑے شیطان کو کنکری مارتے ہوئے، اور فوراً جس ذریعے سے بھی جا سکتے ہو، ٹیکسی، پیدل، بس وغیرہ، وہ جائیں حرم اور جا کر کے طواف زیارت ادا کر لیں۔ حالانکہ میں نے بتایا تھا کہ طواف زیارت کو 10 میں نہیں چھیڑنا، یہ ان کے لیے مسئلہ الگ ہے۔ ان کو چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج دوپہر تک، شام تک، 10 تاریخ میں ہمیں عذر شروع ہو سکتا ہے، اگر آج 10 میں شام تک شروع ہوا تو ان کی فلائٹ کے آگے لالے پڑ جائیں گے، ان پہ اونٹ کے دم کا مسئلہ پڑ جائے گا، یقیناً ان کی فلائٹ اگر پہلے نمبر پہ ہے تو واپسی تک ان کو پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ میں یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ فوراً 10 تاریخ میں 8 بجے ہی 9 بجے آئے، جیسے بھی خیمے میں آئے، سامان رکھ کے جائیں، شیطان کو کنکری مارے اور کنکری مار کے آگے جا کر کے طواف زیارت ادا کر لیں، اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد، اب طواف زیارت خیر و عافیت سے گزر گیا،
پھر سعی کرنے پہنچے حج کا 5واں واجب، سعی کرتے وقت اگر انہیں عذر شروع ہو گیا تو سعی کو روکنا ہے، جاری رکھنا ہے؟ سعی کو جاری رکھ سکتے، سعی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن اگر طواف زیارت کرتے وقت یہ عذر شروع ہو گیا تو اس کو روک کر کے باہر نکل جائیں اور آ کر کے اپنے یہاں پھر واپس خیمے میں آ جائیں اور انتظار کریں اس کے پاکی حاصل ہونے کا۔ ممکن ہے فلائٹ میں تاخیر ہو یا ان کا کچھ ایسا انتظام ہو جائے جو پاکی کے بعد ان کا طواف زیارت ہو سکتا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ میں عذر پیش آنے والوں کے لیے یہ مسئلہ تھا۔ آواز نہیں آ رہی، پرچہ لکھ کے بھیج دیجئے۔ چلیے، اب طواف زیارت کا مسئلہ بھی ہو گیا اور حالت حیض میں طواف وداع کا مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب آئیے قربانی کو لیجئے۔ دیکھیے، یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو منتشر مسئلے آج بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ اٹھ کے قریب آ جائیں، میرے کان میں بتا دیجئے، مجھے دور سے آواز نہیں آ رہی۔ دیکھیے، ہر حاجی پر، ادھر دیکھیں، ان کو وہ تو اپنی طور سے آئیں گے، آپ مجھے دیکھیے، آپ ادھر متوجہ ہو، مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہر حاجی پر، ہر حجن پر جو حج تمتع کر رہے ہیں ان پر 2 قربانی ہے۔ جی بتائیے۔ ہاں وہ تو جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ ناپاکی کا عذر جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ وہ ناپاکی ان کے نہ کنکری مارنے میں رکاوٹ بنی، نہ قربانی میں رکاوٹ بنی، نہ حلق میں رکاوٹ بنی، 3 دن کی رمی کرنے میں یہ ناپاکی کا عذر رکاوٹ نہیں بنتا ہے، تو باقی کام تو وہ سارے کریں گی۔ صرف ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے طواف زیارت۔ جب تک پاکی حاصل نہ ہو جائے طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ قربانی کا مسئلہ سمجھ لیجئے، ہر جو حج تمتع کر رہے ہیں، تو اب آپ سب حج تمتع ہی والے ہوں گے انشاءاللہ جو مدینے جا رہے ہیں، حج قران والا کوئی نہیں ہے، تو وہ حج تمتع والے، ان پر ایک قربانی تو ہوگی حج کی، اس کو دم شکر کہا جاتا ہے۔ دم تمتع کی قربانی دم شکر ہے، قربانی یہ حج کا شکرانہ ہے۔ ایک قربانی تو یہ ہے ہر حاجی پر، ہر حجن پر، اور یہ قربانی ان کی، یہ سوال بعد میں، 1 منٹ بیٹھ جائیے۔ وہ قربانی ان کی جو ہوگی کہاں ہوگی؟ حدود حرم میں ہوگی۔ حج کی قربانی کہاں ہوگی؟ حدود حرم میں ہوگی۔ اور حاجی پر حاجی کی اب الگ قربانی، حجن پر حجن کی الگ قربانی۔ چلیے، دوسری قربانی ان کی ہے عید الاضحیٰ والی قربانی۔ دوسری قربانی کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ کی قربانی۔ وہ آپ جب اپنے وطن سے جائیں تو کہہ کر کے جائیں، کسی کو ذمہ داری دے کے جائیں کہ آپ یہ قربانی ادا کر لینا، تو ایک قربانی میں کام نہیں بنے گا، بلکہ 2 قربانی، ایک عید کی قربانی اور دوسری حج کی قربانی۔ اب مسئلہ بتائیے کیا ہے؟ حاجی حجن میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس میں عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ حاجی کا انتقال، ہاں چلیے، یہ مسئلہ قربانی کا واضح ہو گیا۔ اب آگے چلیے، آگے سمجھ لیں آپس میں حلق کرنے کا مسئلہ، چاہے وہ عمرے میں ہو چاہے وہ حج میں ہو۔ عمرے میں ہم 4 آدمی تھے یا 2 آدمی تھے، جتنے بھی ہم ساتھ میں ہیں، ہم نے احرام باندھ کے پہلا فرض ادا کر لیا، سب نے طواف بھی کر لیا، دوسرا فرض ہم نے سب نے مل کر کے سعی بھی کر لی، تیسرا فرض۔ اب بال کٹنے ہیں، چاہے آپس میں ایک دوسرے کے کاٹ لے، چاہے نائی سے کٹوا لے جا کے۔ بال کٹنے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ سعی رکاوٹ تھی۔ جب سعی کر لی تو اب آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک آدمی جائے گا نائی سے تالا کھلوائے گا پھر باقی سب کے کاٹے گا، نہیں۔ میں 4 آدمی میں شامل ہوں، میرے ابھی اپنے نہیں کٹے، میں نے حافظ صاحب کے کاٹ دیے، انہوں نے میرے، آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ وہاں پر حج میں
کنکری بھی مار دی، قربانی بھی ہو گئی۔ اب جتنے حضرات کی قربانی ہو چکی ہے رمی کے بعد، وہ آپس میں ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بحث کا معاملہ نہیں ہے۔ چلیے مسئلہ بھی ادا ہوا۔ ایک مسئلہ ابھی آیا تھا سوال کہ اگر وہاں پر کسی حاجی کا انتقال ہو گیا تو حجن کیا کرے گی؟ تو حجن اپنے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اپنے سارے حج کے ارکان ادا کرتی رہیں گی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے عزیزیہ بلڈنگ میں ہی ٹھہر کر کے رک کر کے عدت پوری کریں گی، بلکہ منی، عرفات، مزدلفہ، سارا کنکری سب کچھ وہ سارا حج کا عمل کریں گی۔ پردے کا اہتمام رہے گا۔ اس کے بعد پھر واپس اپنے عزیزیہ آنے کے بعد اپنے کمرے میں رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ طواف وداع کرنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلیں اور طواف وداع کر کے واپس آ جائیں۔ تو ان کے لیے اب باقی کی عدت جو پورے پابندی کے ساتھ کریں گی وہ اپنے وطن میں آ کر کے کریں گی، وہاں پر ان کے حج کے تمام اعمال ارکان ادا ہوتے رہیں گے۔ اب آئیے خواتین کی نماز کا مسئلہ ہے۔ خواتین کو ہم نے بار بار بتا دیا کہ وہ یہاں کیسے نماز پڑھیں۔ جیسے مرد امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی مرد کے پیچھے امام کے پیچھے ایسے ہی نماز پڑھیں۔ اور وہ ابھی 2-4 دن پہلے ہم نے پھر پورا طریقہ بھی بتایا تھا۔ البتہ ایک شکایت یہ آئی تھی، کچھ خواتین بے خیالی میں امام سے پہلے رکوع سجدہ کر لیتی ہیں، کچھ خواتین پہلے سلام پھیر لیتی ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی خاتون نے امام سے پہلے سجدہ کر لیا اور امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا تھا کہ یہ سجدے سے اٹھ گئی، جیسے امام نے رکوع سے سر اٹھایا، سمی اللہ لمن حمدہ، اب جیسے ہمارے یہاں تو نماز میں تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی دعا پڑھی جاتی ہے موقع۔ تو اب خواتین کو جلدی ہوتی ہے، عادت ہوتی نماز پڑھنے کی، انہوں نے سمی اللہ لمن حمدہ کا ایک دم سے رکوع کرتی۔ مرد بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، خالی خواتین نہیں، مرد بھی کرتے ہیں، ہاں جلدی کرتے ہیں کہ یوں اٹھایا ایک دم سے گئے، یوں کیا یوں کھٹاپٹ والی نماز، وہ نماز نہیں ہے، بلکہ اطمینان سے قبر سیدھی ہو، پھر سجدہ کریں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھے، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ تو جیسے خواتین کی عادت ہے کہ رکوع کر کے جلدی سجدے میں جاتی ہے، اور یہاں امام اور حرم میں تو ہم سے بھی دیر تک کھڑے رہیں گے، حرم شریف میں، مسجد نبوی میں اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد جتنی دیر ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ دیر تک وہ کھڑے ہو کر کے تب سجدے میں جاتے ہیں۔ اب خاتون کو عادت تھی جلدی سجدے میں چلی گئی امام کے سجدے میں جانے سے پہلے۔ مسئلہ، اگر یہ خاتون امام کے سجدے میں جانے سے پہلے اس نے سجدے سے سر اٹھا لیا، اس کی نماز فوراً ٹوٹ گئی، لہذا یہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گی۔ ہاں خاتون یا مرد سجدے میں پہلے چلے تو گئے، لیکن امام سجدے میں آیا، اس کا انتظار کیا اور امام کے ساتھ ہی سر اٹھایا، تو اب پہلے جانے سے بچنا تو چاہیے، لیکن ان کی نماز ہو جائے گی، ان کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ فاسد کب ہوگی؟ جب امام کے سجدے میں جانے سے پہلے کوئی بھی مرد یا خاتون سجدے سے سر اٹھا لے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی مرد نے، کسی مقتدی نے، خاتون ہو یا مرد ہو، امام سے پہلے سلام پھیر لیا تو ان کی بھی نماز ختم ہو گئی، تو انہیں دوبارہ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور سمجھا دیں۔ اگر رمضان المبارک میں یا شوال میں عمرہ خود کرتا ہے اپنے والد محترم والد محترمہ کے نام سے عمرہ، اب آئیے
یہ جو پورے حج 10 سبق ہمارے حج کے ہیں، 10 سبق کی جو پوری ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ ہمارے حافظ دانش صاحب دار ارقم ان کا چینل ہے، اس کے ذریعے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ سب کو یہ قسطیں کیسے ملیں گی یہ حافظ صاحب آپ بتا دیجئے، اس کا طریقہ بتا دیجئے، مجھے نہیں آتا ہے، آپ آ کے بتا دیں۔ آپ کو بس مشورہ میں یہ دوں گا، جس طریقے سے ڈھونڈنے کو بتائیں، آپ تو سب ماہر ہیں، آپ اب آج سبق ختم ہو گیا، کل سے پہلی قسط دیکھیے، دوسری دیکھیے اطمینان سے، تیسری، چوتھی، ایک ایک کر کے ساری قسطیں خوب اچھی طرح سے سنیے پوری، شروع سے آخر تک، تو یہ سبق آپ کا انشاءاللہ پوری طرح سے پختہ ہو جائے گا۔